اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام میرے دینی بھائیوں، آج ہم بات کریں گے کہ یہ اسرائیل پاکستان میں بے حیائی کیوں پھیلانا چاہ رہا ہے۔ دیکھیے، کبھی یہ حقوق نسواں کے نام پر، اور کبھی میرے جسم میری مرضی کے نام پہ، کبھی ٹرانسجنڈر کے نام پر، یہ سلسلہ کیا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے تو اسرائیل نے پورے یورپ کو اسی بیس پہ کنٹرول کیا ہے اور اس کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یورپ کا ستیہ ناش کیسے کر دیا؟ دیکھیے، میں نے تقریباً پورا یورپ دیکھا ہے۔ اس وقت یورپ میں ایک تو معاشرتی معاشرتی نظام جو ہے نا تباہ ہو گیا ہے۔ دوسرے یہ کہ وہاں پر نسل ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یعنی ابھی میں یورپ میں تھا تو جرمنی میں یہ بات ہے، جب شام میں جو انقلاب آیا، جو پرابلم آئی ہے، تو وہاں سے لوگ ہجرت کر کے جرمنی گئے ہیں، تو جرمنی نے کے یہاں 6-7 لاکھ آدمی پہنچے، تو جس کی وجہ سے ان سارے قرضے بھی اتر گئے ہیں، اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہماری معیشت بیلنس ہو گئی ہے، ورنہ 6-7 لاکھ لوگوں کی وہاں کمی تھی۔ اسی طرح میں بیلجیم میں تھا تو بیلجیم میں 4 لاکھ لوگوں کی کمی تھی۔ پورے یورپ میں جو ہے نا اس وقت کال ہے، اور خود جاپان کا یہ حال ہے کہ وہاں پر بھی لوگ جو ہے نا انسان جو ہے تقریباً وہاں کی آبادی کم ہو گئی ہے۔ اب یہ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہاں بے حیائی بہت پھیل چکی ہے۔ اب وہاں پہ ایک اور چیز ابھر کے سامنے آئی ہے، وہ پرسنل لائف میں جو ہے وہ کسی کی کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ وہاں پہ میرا جسم میری مرضی بہت چلتا ہے، اور جیسے میری لائف ہے، میری مرضی ہے، یہ سب شوشہ چھوڑا ہوا یہودیوں کا ہے۔ اس سے کیا فرق پڑا؟ اس سے یہ فرق پڑا کہ ان کا معاشرتی نظام بالکل تباہ ہو کے رہ گیا۔ خود غرضی بہت زیادہ ہے وہاں پر۔ اور یہاں پہ آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایمبولینس آ گئی، اور جناب وہ ہیلی کاپٹر آ گیا، اور فلانا آ گیا، دھماکہ آ گیا، یہ سب وہاں پہ یہ ایک فلموں کا فراڈ ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ میں امریکہ میں USA کی بات کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ میرے ایک دوست تھے، ان کے دانت میں درد تھا، تو اس کو دکھانے کے لیے ہم چلے گئے۔ جب تھوڑی دیر بعد ایک عورت انگریز اور ایک لڑکا انگریز، عورت نے نا جو اپنے نا منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا اور شدید تکلیف کا اظہار کر رہی تھی، تو وہ آ کے اس صوفے پہ لیٹ گئی۔ تو وہ لڑکا کاؤنٹر پہ چلا گیا، اور کافی دیر تک وہاں پہ کوئی 2-3 منٹ تک اس سے کچھ بات ہوتی رہی، اور اس کے بعد وہ لڑکا لڑکی کو لے کے چلا گیا۔ تو میں کاؤنٹر پہ گیا، میں نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے یہ؟ تو اس لڑکی نے جو اندر بیٹھی ہوئی تھی ریسیپشن پر، اس نے مجھے بتایا کہ میں نے حساب کتاب کر کے بتایا تھا، تو اس کے پاس $1 کم تھا، تو اس لیے میں نے اس کو نہیں دیکھا۔ میں نے کہا اتنی شدید تکلیف میں وہ تھی، اور تم نے $1 کی خاطر اس کو نہیں دیکھا؟ مجھے کہتی میں دے دیتا وہ $1۔ تو وہ کہتی نہیں، دیکھیں ہمارے یہاں جو ہے یہ بہرحال مجھے تو یہ پورا کرنا ہے، ڈاکٹر کو جواب بھی دینا ہے، میری تو جاب یہی ہے، مطلب غرض کہ وہ لڑکی کو انہوں نے نہیں دیکھا۔ یہ کہانیاں جو ہے نا آپ کو ٹی وی پہ اور میڈیا پہ دکھاتے ہیں کچھ اور ہے، اور حقیقت دنیا کی کچھ اور ہے۔ بندہ وہاں روڈ پہ گر جاتا ہے تو سب سے پہلے انشورنس کارڈ دیکھتے ہیں، اور اگر انشورنس کا ہے تو ہیلی کاپٹر بھی آ جائے گا، تو مطلب اس کا وہ انشورنس میں سے حصہ لینے کے لیے وہ بے انتہا، اور ویسے جو ہے نا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ خود صورتحال یہ، میں آپ کو ایک واقعہ اور بتاتا ہوں۔ ایک دفعہ ہمارے لیکچر ہو رہا تھا، تو ہمارے ایک کپتان تھے رحمت علی صاحب، پاکستان میرین اکیڈمی میں وہ لیکچر دے رہے تھے، تو وہ بڑے ان سے کہتے ہیں کہ گوروں نے انسانیت کی کتنی خدمت کی ہے، اور گورے جو ہیں وہ انسانیت کے بہت بڑے محسن ہیں، انہوں نے یہ قانون ایجاد کیے اور یہ کیا، اور ایک ایک چیز پہ نا انہوں نے سرچ کی کہ کسی بھی طریقے سے انسان کو نقصان نہ پہنچے۔ انہوں نے سیفٹی کے اندر جتنا جو کچھ کیا ہے وہ قابل حیرت انگیز طور پر جو ہے وہ تحقیق ہے ان کی، اور سرچ ہے، اور قوانین کی کا نفاذ ہے۔ تو میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا کہ سر آپ مجھے اجازت دیں تو آپ میں کچھ باتیں کروں؟ تو انہوں نے کہا ہاں آپ کھڑے ہو جائیے اور بتائیے کہ کیا مسئلہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ سر ایک بات بتائیے، جو قوم بڑھاپے میں اپنے بچوں کو پالنے کے لیے تیار نہ ہو، اپنے ماں باپ کو پالنے کے لیے تیار نہ ہو، اور بچپن میں اپنے بچے پالنے کے لیے تیار نہ ہو، اور جو خود غرضی میں ٹاپ پر ہو، اس سے آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم زیادہ تر نا جہاز جو بحری جہاز چلاتے ہیں وہ
براؤن ہوتے ہیں، انڈین ہوتے ہیں، پاکستانی ہوتے ہیں، بنگلہ دیشی ہوتے ہیں، فلپینو ہوتے ہیں، تو یہ بتائیے کہ ان کو ہم سے اتنی ہمدردی کیسے آئی کہ انہوں نے اتنی زیادہ سیفٹی پہ کام کیا ہے؟ تو کہتے ہیں آپ بتائیں. میں نے کہا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی جہاز کوئی انشورنس کروا، کسی شخص سے انشورنس نہ کروا کے چلنا چاہے تو ایک بندے کی بھی انشورنس میں جہاز وہاں سے نہیں جا سکتا. جہاز کو جب تک اس انشور وہ لیتے ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ اس طریقے سے یہ لوگ انشورنس کے ذریعے سے جب وہ ہے پیسہ لیتے رہتے ہیں، پیسہ کماتے رہتے ہیں، لیکن اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، جس میں میرا اپنا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تو اتنی لمبی چوڑی لسٹ پکڑا دیتے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ کا فالٹ ہوتا ہے، اور پھر وہ انشورنس وہ آپ کو پیسے نہیں دیتے. تو یہ سارا کھیل جو ہے نا پیسے کا ہے. انہوں نے ایسے قوانین بنا دیے کہ آپ کو پیسہ نہیں دیں گے، بندہ مر جائے گا، کچھ بھی ہو جائے گا، پیسہ نہیں ملے گا آپ کو جسے پیسہ نہیں دیں گے تو آپ کا نہ جہاز سیل کر سکتا ہے، نہ آپ کی تجارت چل سکتی ہے. یہ میں نے کہا سر سب گورکھ دھندا ہے، اور یہ صرف ہمدردی کے نام پہ سارا پیسہ سمیٹا جاتا ہے. میں نے کہا سر میں افریقہ میں گیا، افریقہ کے جنگل میں رہا، سفاری جو کینیا کا سفاری ہے، صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک رہا. میں نے وہ پورا علاقہ دیکھا، کئی دن تک میں کئی دفعہ گیا کینیا میں. تو میں نے کہا کہ سر وہاں یہ انسانیت کے نام پر، حقوق کے جانوروں کے نام پر دنیا پہ سب پابندیاں لگاتے ہیں، لیکن آپ جا کے دیکھیں کتنا ظلم کرتے ہیں جانوروں پہ. ان کے جگہ جگہ کیمپ بنے ہوئے ہیں، جگہ جگہ انہوں نے وہ جو بنائے ہوئے، وہ کیا نام، چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے ہوئے ہیں، اس میں زیبرا، ہرن اور یہ ساری چیزیں بند کر کے رکھتے ہیں. میں نے کہا سر ان کا رنگ کچھ اور ہے، یہ دکھاتے کچھ اور ہیں. خیر بہرحال، تو ہم نے وہاں پہ چونکہ میں سرچ کرتا ہوں، میں نے سرچ کیا ہے، تو میں نے خواتین سے پوچھا، ایک دو نہیں کئی لوگ سے پوچھا. میں نے کہا بھائی آپ کی جو ہے یہ اولاد کیوں نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اولاد ایک بلا ہے. میں نے کہا کیوں بلا ہے بھائی؟ اولاد تو رحمت ہے. انہوں نے کہا نہیں دیکھیں، ہمارے یہاں تو نکاح تقریباً ختم ہو چکے ہیں، ہمارے یہاں تو فرینڈ شپ ہوتی ہے، ہم فرینڈز بن کے رہتے ہیں آپس میں، اس میں بھی اس میں اولاد ہوتی رہتی ہے ہماری. اگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب عورت امید سے ہو جاتی ہے تو جو سب سے پہلے جو ہے وہ شوہر جو ہے وہ جو ہر بوائے فرینڈ ہے وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے سی سائڈ پہ اور اوپن مارکیٹ میں بے انتہا بھری ہوئی ہیں چھوٹی عمر کی خوبصورت لڑکیاں، تو وہ اس پیٹ والی کو کیا کرے گا. پھر دوسری ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جاب میں کوئی پسند نہیں کرتا، کیونکہ جاب میں ہم اس طرح پیٹ لے کے پھرتے رہیں تو یہ سب لوگ جو ہے عجیب سی نگاہ سے دیکھتے ہیں. وہ لوگ پسند کرتے ہیں ایک فلیٹ اور ایسا جسم جو مطلب جس میں اسمارٹنس ہو. تو پھر تیسرا ہمارا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچہ جنم دینے کے بعد ہماری جاب خطرے میں پڑ جاتی ہے. ہم بچے کو دیکھیں یا جاب کو دیکھیں، کیونکہ بچے کو دیکھنے کے لیے فل ٹائم چاہیے ہوتا ہے. پھر اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ پھر جب بچہ جو ہے نا بڑا ہو جاتا ہے، ہم اپنی زندگی 14 15 16 سال جو ہے نا اس بچے پہ لگا دیتے ہیں، اور لگانے کے بعد وہ بچہ جو ہے نا بڑا ہو کے پھر کسی لڑکی کے ساتھ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ نکل جاتا ہے. تو ہمیں کیا ملا؟ ہماری تو زندگی ختم ہو گئی. ہم نے انجوائمنٹ کی لائف جو ہے نا وہ بچے پہ قربان کر دی. بچے نے ہمیں کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں دیا، بلکہ وہ وہاں سے نکل گیا. تو کہتے ہیں سراسر نقصان ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جاب کرتے ہیں، ہم اپنی کیلکولیشن کرتے ہیں، اور ہم جو ہے ہمیں چرچ بھی کچھ پیسے دیتا ہے، گورنمنٹ بھی کچھ پیسے دیتی ہے، کچھ ہمارے اپنے جمع شدہ ہوتے ہیں، تو ہماری ایک اچھی اماؤنٹ بن جاتی ہے جسے ہم جوانی میں بھی فل انجوائے کرتے ہیں، اور ہمارا جو بڑھاپے میں بھی ہمیں انجوائمنٹ مل جاتی ہے. بس یہ ہماری لائف ہے. یہ حقائق ہیں جو ان خواتین کے ذریعے سے ہمیں ملے. ایک دو کی بات نہیں کر رہا، میں نے بہت ساری خواتین سے انٹرویو کی، سب کا تقریباً یہی ایک وہ تھا منظر تھا. تو میرے بھائیو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب کچھ بربادی جو ہے نا یہودیوں کی وجہ سے آئی. آپ کہیں گے یہودیوں کی وجہ سے کیسے آئی؟ جب عیسیٰ علیہ السلام جو یہودیوں کے نبی تھے، یہودیوں میں آئے تو انہوں نے ان کے جو یہ 12 کھلاڑی تھے، جو 12 وہ تھے ہواری تھے، جن کی یاد میں 12 کھلاڑی رکھے جاتے ہیں، فٹ بال میں، والی بال میں، کرکٹ میں، ہاکی میں، تو یہ انہیں کی یاد میں 12 ہواری ہوتے ہیں. تو ان ہواریوں نے ایک انقلاب برپا کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام کو تو انہوں نے سلیب کرنے کی کوشش کی، بہرحال وہ تو نہیں کر پائے، لیکن ان کے مطابق جو بھی ہے ان کا نظریہ، تو ان 12 ہواریوں نے ایسا انقلاب برپا کیا، اور لوگوں کے اندر ایک عیسیٰ ان کے یہاں سلیب کرنے کی وجہ سے ہمدردی پیدا ہوئی کہ یورپ میں پورے میں اسلام پھیل گیا. تو وہ
اسلامی کہہ لیں، عیسائیت وہ اسلامی تھا کیونکہ نبی کے وہ تھا، اسلامی ہر دور میں رہا ہے، تو یعنی اللہ کی تابع داری۔ اب وہ ہوا یہ کہ یہودیت شکست کھا گئی، اور یہودیت نے اب راستہ سوچا کہ کس طرح سے اس قوم کو کنٹرول کیا جائے۔ تو یہ سازشی لوگ ہیں یہودی، انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پہ بے حیائی پھیلائی، بے حیائی ایسے پھیلائی کہ انہوں نے سب سے پہلے یونٹ کو توڑا، کیونکہ یونٹ کیا ہوتا ہے، ایک گھر ہوتا ہے نا۔ دیکھیں آپ اگر شہر کے اوپر فلائی کریں تو آپ کو شہر دو حصوں میں نظر آئے گا، ایک ہوگا انڈسٹریل ایریا جو پروڈکشن کرتا ہے، موٹر سائیکلیں بناتا ہے، دوائیاں بناتا ہے، برتن بناتا ہے، کپڑے بناتا ہے، بہت ساری چیزیں۔ اسی طرح شہر جو ہے وہ بھی ایک پروڈکشن کرتا ہے، وہ پروڈکشن کیا ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے انسانیت کی، وہاں پہ انسانی نسل پروان چڑھتی ہے، وہاں انسان پیدا ہوتے ہیں۔ اب جب اس میں جس طرح سے ہر مشین پہ ہر پروڈکٹ پہ نگران ہوتے ہیں، وہ کوالٹی کو کنٹرول کرتے ہیں، اسی طرح گھر میں جو ہے وہ دو نگران ہوتے ہیں، ایک والدہ اور ایک والد۔ اب مثال کے طور پہ میں ایک چھوٹی سی مثال سے اب سمجھاتا ہوں کہ بچے نے گالی دی تو والدہ نے فوراً ڈانٹ دیا، ڈپٹ دیا، اور کنٹرول نہ آیا تو والد کے ذریعے سے والد صاحب نے نصیحت بھی کی، وصیت بھی کی، اور اس طریقے سے اس کو اچھی برے کی تمیز بھی سکھائی۔ اور ہر گھر میں چاہے اچھا ہو برا ہو، چاہے ان پڑھ ہو چاہے پڑھا لکھا ہو، کہیں نہ کہیں پھر آپ کی مساجد اور یہ وہ سب کچھ نہ کچھ آپ کو سناتے رہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ یونٹ جو ہے وہ ایک کچھ نہ کچھ بہتر نسل پیدا کرتا رہتا ہے۔ دیکھیے یہ جو پاکستان میں پرابلم ہے نا، یہ سب یہ ان اوپر جو مسلط لوگوں کا پرابلم ہے، جو یورپ میں پڑھ کے آتے ہیں، یورپ میں رہتے ہیں، ان کے گھر کا اسٹائل یورپ میں ہوتا ہے، ورنہ عام پبلک میں جو رجحان ہے وہ دین ہی کی طرف ہے، چاہے وہ اس میں آپ فرقہ واریت کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، برائیاں ہیں اپنی جگہ پر، لیکن ایک دینی رجحان ہے۔ یہاں آپ کو کوئی پردہ عام ملے گا، یہاں آپ کو ننگی ناچتی ہوئی عورتیں شیشوں میں نظر نہیں آئیں گی، یہاں پہ شراب جو ہے وہ آپ پیتے ہوئے لوگ عام بازاروں میں نہیں ملیں گے۔ اس کی وجہ کہ یہ بہرحال اسلام کا اور قرآن کا جو ہے وہ اثر ہے۔ اور اب یورپ میں جو ہے یہ سب کچھ نہیں تھا، انہوں نے سب سے پہلے اس یونٹ کو توڑ دیا۔ اس یونٹ کو توڑ کے جو ہے وہ جب یونٹ ٹوٹ گیا، جیسے مثال کے طور پہ والد صاحب شراب پی کر آئے، انہوں نے گالیاں دے دیں، تو وہ ساری زندگی اپنے بچوں کو نصیحت تو نہیں کر سکتے نا۔ اماں کے بارے میں حقوق نسواں کے نام پہ ان کو گھر سے نکال دیا، ان کو اسکرٹ بنا دیا، اس کو یہ سب کرنے کے بعد اچھا وہ جو ماں ہے جب گھر میں نہیں رہی تو بچوں کا اعتماد ختم ہو گیا، بچہ کس کا پالے کون، اور ایسے بے انتہا پرابلم ہے جو وہاں جا کے معلوم ہوتے ہیں، لیکن تحقیق کرنے پر، ڈھونڈنے پر۔ اب کیا ہوا کہ وہ یونٹ ٹوٹ گیا، یونٹ ٹوٹ گیا تو اس کے بعد آپ دیکھیں میڈیا کے ذریعے سے یہودی کنٹرول کرتا ہے، کیونکہ یہودی ہر دنیا کے تمام بالواسطہ یا بلا واسطہ یہودی قابض ہے، اپنے پیسے سے اپنی طاقت سے وہ میڈیا کو نہیں چھوڑتا، میڈیا اس کے ہاتھ میں رہتا ہے، پھر وہ ذہنوں کو میڈیا کے ذریعے کنٹرول کرتا ہے۔ آج پورے یورپ میں یہودی چھایا ہوا ہے، ساری دنیا کے بزنس پہ یہودی چھایا ہوا ہے۔ یہودیوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آخرت کیا ہے، نبی کیا، وہ بس اپنے ایک بزنس اور کنٹرول چاہتے ہیں۔ ایک اقلیت میں سب سے زیادہ اقلیت میں ہے دنیا میں، اسی لیے سب سے زیادہ مکار، اور پھر قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے مکار ہیں۔ فَضُّرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پہ ذلت اور یہ مسکنت مسلط کر دی گئی ہے، اگرچہ مالی طور پہ وہ آپ کو اچھے نظر آئیں گی کیونکہ ساری دنیا کے بزنس پہ قبضہ ہے، لیکن یہ دنیا کی بدترین قوم ہے۔ تو میرے بھائیوں اسی طریقے سے یہ پاکستان میں بھی اس یونٹ کو توڑنا چاہتے ہیں، اور پھر میڈیا تو ظاہر ہے ان کے قبضے میں ہے ہی، تو میڈیا کے ذریعے سے آپ کی نسل کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے ان کے لیے؟ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے قرآن اور حدیث، یہ اپنی اسی حالت میں موجود ہیں۔ انہوں نے کئی اٹیک کیے، یہ اس کا مقابلہ نہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے نا، کوئی اور تو نہیں کہتا ہے کہ لوح محفوظ میں ہے۔ اور دوسرے یہ کہ تم میں اگر اتنی طاقت ہے تو لے آؤ، اس جیسی ایک کتاب لے آؤ، ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ نہیں بنا سکتے، یہ سپر کمپیوٹر کے دور میں ہی چیلنج موجود ہے کہ تم ایک چھوٹی سی صورت بنا لاؤ، نہیں بنا سکتے نا۔ تو جب یہ دیکھتے ہیں، اور پھر قرآن بہرحال مسلمان پڑھتا ہے، کبھی نہ کبھی پڑھتا ہے یا سننے کو اس کو ملتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایمان کسی نہ کسی حالت میں جاگتا رہتا ہے، اور یہ اس کو یونٹ کو نہیں توڑ پا رہے۔ یونٹ کو نہ توڑنے کی وجہ سے اب یہ کوششیں پوری کر رہے ہیں کہ اب یہ یونٹ صرف بے حیائی سے ٹوٹے گا، لیکن قرآن سامنے کھڑا ہے۔ اب یہ سب تحقیق کرتے ہیں، یہ قرآن پاک ایسے نہیں جلاتے،
قرآن پاک کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ سو نہیں رہے ہیں، یہ جاگ رہے ہیں، یہ آپ کے لیے 50 سال پہلے کا پروگرام بناتے ہیں، اور وہ جو ہے قرآن کے یہ سارے چیلنجز کو قبول کرتے ہیں، لیکن کر نہیں پاتے، پھر کسیانی بلی کھمبا نوچ، پھر یہ کیا کرتے ہیں، جلاتے ہیں، قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ میں نے مراکش سے لے کے ملیشیا تک تمام ممالک دیکھیں، مسلم ممالک دیکھیں، اگرچہ بگڑ گئے ہیں، اگرچہ ان کا کردار وہ نہیں رہا ہے، لیکن یہ یونٹ ان کا ابھی تک نہیں ٹوٹا ہے۔ یہ یونٹ توڑنا چاہتے ہیں، یہ یونٹ نہیں ٹوٹے گا، یہ کچھ نہیں کر پائیں گے، اور پھر کسی نہ کسی دن کوئی نہ کوئی وقت آئے گا کہ انہی یونٹوں سے کہیں نہ کہیں سے انقلاب ابھرے گا۔ اللہ سے امید رکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ انقلاب ان کو بھا لے جائے گا، اور اسی وجہ سے یہ قرآن سے آپ کو بھگا۔ اچھا، اب ایک تو یہ کرتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں، قرآن کو جلاتے ہیں، اس کی بے حرمتی کرتے ہیں، اور ان کا جو منیمم مقصد ہے وہ یہ کہ قرآن لوگ نہ پڑھیں، اس کو ترجمے سے نہ پڑھیں، اس کی گہرائی میں نہ جائیں۔ دیکھیں، آپ اگر قرآن پاک پڑھیں تو آپ کو جو ہے قرآن پاک ایمان پیدا کرتا ہے، قرآن پاک آپ کے اندر حوصلہ اور ہمت پیدا کرتا ہے، آگے بڑھنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، پھر آپ کو قوانین بھی دیتا ہے، قوانین دیتا ہے، معاشی، معاشرتی، عدالتی، ہر قسم کا آپ کو گائیڈ کرتا ہے۔ اگر آپ اس نظام، جس قوم کے پاس اعتماد آ جائے، جس قوم کے پاس نظم آ جائے، جس قوم کے پاس نظام آ جائے، اس کو دنیا کی کون سی طاقت روک سکتی ہے اس کا راستہ؟ دنیا پہ غالب ہو جائے گا۔ اس غلبے سے ڈرتے ہیں یہ، اور ان کو پتہ ہے یہ آپ سے زیادہ اسٹڈی کرتے ہیں، ان کے پاس، آپ کو پتہ ہے اسرائیل میں اسلامک یونیورسٹی ہے، وہاں پہ قرآن پہ تحقیق ہوتی ہے۔ اسرائیل میں تل ابیب میں اسلامک یونیورسٹی ہے، انہوں نے جنگلوں میں مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، اس کے ذریعے سے یہ مسلمانوں میں تفرقہ پھیلاتے ہیں، لڑائیاں کراتے ہیں، یہ قرآن سے دور کرتے ہیں۔ اب ان کی سازشیں ایسی ہوتی ہیں جیسے کالی رات میں کالے پتھر پہ کالا سانپ، آپ بڑے بڑے علماء اس کو نہیں سمجھ پاتے۔ دیکھیں، قرآن سے دور کرنے کے لیے انہوں نے کتابیں، دینی کتابوں کو استعمال کیا ہے۔ آپ دیکھیں 35 دفعہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک سے جوڑتا ہے ایسا کہ آیت کے ذریعے سے یا سورت کے ذریعے سے 35 دفعہ، ہر آیت کے بعد، ہر رکعت میں۔ اور پھر دیکھیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو فرماتا ہے الف لام ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی تم جو ہدایت مانگ رہے ہو، یہ کتاب شک سے بالا تر ہے، ساری ہدایت اس کے اندر موجود ہیں، تمام ہدایت اس کے اندر موجود ہیں، اور اس کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن کیا ہے کہ انہوں نے سوچا کہ یار اس کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتے، ان کو اس سے بھگا دو۔ اب انہوں نے دیکھیں ہر فرقہ تقریباً نماز کے بعد اپنی اپنی کتابیں لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ ارے تم 35 دفعہ مانگتے ہو قرآن ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور 35 دفعہ قرآن آپ کو دیتا ہے، جوڑتا ہے، اور آپ بیٹھ جاتے ہو اپنے علماء کی کتابیں پڑھنے کے لیے، اپنے بڑوں کی کتابیں پڑھنے کے لیے۔ کسی اللہ کی کتاب پہ اور کسی اور کتاب کا حق نہیں ہے۔ آپ پڑھیں، کیمسٹری پڑھیں، فزکس پڑھیں، سائنس پڑھیں، اور دنیا بھر کے تمام یہودیوں کو پڑھیں، عیسائیت کو پڑھیں، ہندوؤں کو پڑھیں، لیکن ترجیحات پہ قرآن ہے۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو سب کو آپ کو کھرا کھوٹا اور سیاہ و سفید سب نظر آ جائے گا۔ تو یہ ہے ایک سازش کہ آپ کے بچوں کے ذہن کو کنٹرول کرنا میڈیا کے ذریعے سے۔ یہ ناکام ہے، ناکام ہوں گے، ناکام رہیں گے۔ میں ان کو یورپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اور تم قرآن کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور جب تک قرآن ہمارے اندر موجود ہے تم اپنے مشن میں کہ تکمیل کو نہیں پہنچ پاؤ گے۔ یقیناً تم نے نقصان پہنچایا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ تم اپنے مشن کی تکمیل کو نہیں پہنچ پاؤ گے، اور وہ وقت بھی مجھے نظر آتا ہے کہ امت کھڑی ہوگی، اور اس امت میں کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، اور وہ تمہارا حساب کر دیں گے، اور اللہ کا دین نافذ ہو کے رہے گا۔ وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔